کہ متکبر جو ہے اس کو کہتے ہیں جس کے کسی کام میں کوئی ایرر آف ایفیشنسی نہ ہو، جو اپنے ہر قول ہر فعل میں 100% ہو، یعنی انسان جو کچھ بھی کر لے اس میں ایرر آف ایفیشنسی ضرور رہتی ہے، چاہے وہ 0.001 ہو، چاہے وہ 10 ہو، چاہے 20 ہو۔ ایرر آف ایفیشنسی فزکس کا اصول ہے کہ اس کے بغیر کوئی دنیا کا کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے کسی کام میں ایرر آف ایفیشنسی بھی نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی انسان تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ 100% شیطان کی راہ کے اوپر ہے۔ آج بھی جہاں کہیں آپ ناکام ہوتے ہیں نا، اس کے دو ہی فیکٹر ہوتے ہیں، یا آپ نے جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوتا ہے، یا آپ نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہوتا ہے۔ دو ہی صورتیں، ٹھیک ہے۔ عاجز کے سامنے متکبر نہیں ہونا، اور متکبر کے سامنے عاجز نہیں ہونا، جی یہ پریکٹیکلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء خان اور آپ دیکھ رہے ہیں منزل آسانیہ۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، ہم منزل آسانیہ کی ایک سیریز ہم نے آپ کے لیے سٹارٹ کی ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے لغوی مفہوم اور ان کی معنی، حیثیت، ان ساری چیزوں کو ہم بریفلی ڈیفائن کر رہے ہیں، جس میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو بچوں کے رکھے جاتے ہیں اور ان کو ڈیلی روٹین میں ہم کس طریقے سے شامل کر سکتے ہیں۔ فردر ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہے عبدالسلام عارف صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے جانتے ہیں سر اس سیریز میں اگلے 3 نام کون سے ہوں گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ آج جی ہم انشاءاللہ 3 اور نام اللہ کریم کے ڈسکس کریں گے، جی اور دیکھیں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے اور ان کے زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلا جو نام ہے وہ بڑا سخت اور بہت بڑا نام ہے، المتکبر۔ ٹھیک ہے جی، میں نے سخت اور بڑا اس لیے کہا ہے کہ دنیا میں یہ ایک ایسی صفت ہے جو صرف اللہ ہی رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے لیے یہ زہر قاتل ہے یہ صفت۔ کیوں کہ متکبر جو ہے اس کو کہتے ہیں جس کے کسی کام میں کوئی ایرر آف ایفیشنسی نہ ہو، جو اپنے ہر قول ہر فعل میں 100% ہو، اور 100% کوئی انسان نہیں دنیا کا ہو سکتا۔ مثلا آپ رحمان یا رحیم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک خاص لیول تک، ایکسٹریم تک نہیں جا سکتے، 100% نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ ایک کاریگر ہو سکتے ہیں، جس کو خالق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کوئی کام یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے بہتر نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے، بالکل بن ٹھیک ہے۔ سکتا۔ اور پھر ایک فزکس کا ایک قانون ہے، وہ ہے ایرر آف ایفیشنسی، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان جو کچھ بھی کر لے اس میں ایرر آف ایفیشنسی ضرور رہتی ہے، چاہے وہ 0.001 ہو، چاہے وہ 10 ہو، چاہے 20 ہو۔ ایرر آف ایفیشنسی فزکس کا اصول ہے کہ اس کے بغیر کوئی دنیا کا کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے کسی کام میں ایرر آف ایفیشنسی بھی نہیں ہوتا، اس لیے متکبر ہونے کا حق کبر سے نکلا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے۔ کبر اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے کسی کام 100% پیور، 100% خالص، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ نے سیدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر جو ہے یہ اللہ کی رضا ہے، چادر ہے اللہ کی، جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اور کبر کیونکہ کسی اور انسان میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی انسان تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ 100% شیطان کی راہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔
اور وہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ غرور اور اللہ کسی اور چیز کا مائنڈ نہیں کرتا اپنے بندے کی، اپنی ذاتی ہے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی، لیکن تکبر کے نزدیک نہیں جانے دیتا کسی کو۔ جو تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ اس کا ککھ نہیں چھوڑتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی خودداری، اس کی انا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ صرف میں ہوں، اور ہے بھی وہی، بے شک ہے۔ اس کے علاوہ تو کسی کو یہ جچتا ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، ٹھیک، کیونکہ اس کا کام 100% ہو ہی نہیں سکتا، وہ جاہلیت میں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کو تو ویسے ہی اللہ نے جب بنایا تو اس کو قرآن پاک میں کہا کہ ظلومن جہولا، کہ یہ ظالم بھی ہے، یہ جہل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بنایا تبھی کہہ دیا۔ اب لوگ اس سے غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پہلے دن ہی ظالم کہہ دیا یا جہل کہہ دیا۔ ایکچوئل وہ کیوں کہا ظالم اور جہل؟ اللہ نے اس لیے کہا کہ اللہ نے ایک آیت وہاں آئی تھی کہ اللہ نے، میں نے اپنی امانت پیش کی پہاڑوں پہ، دریاؤں پہ، تمام مخلوقات پہ، سب نے انکار کر دیا، انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور بے شک انسان ظلومن جہولا، ظالم اور جاہل ہے۔ ظالم کیوں ہے اور جہل کیوں ہے؟ کہ ہی آلویز انڈر ایسٹیمیٹ دا جاب اینڈ ہی آلویز اوور ایسٹیمیٹ ہمسیلف۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوور ایسٹیمیٹ کرنا ظلم ہے، اور انڈر ایسٹیمیٹ جاب کو کرنا یہ جہالت ہے، ٹھیک ہے جی۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ کا ہی اپنا نقصان ہے کہ بندہ کہتا ہے بڑے سے بڑا کوئی، یہ تو کوئی گل ہی نہیں جی، میں کرا دوں گا، ٹھیک ہے، جب وہاں جاتا تو لگ سمجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ جہالت کہا۔ جہالت۔ اور ظلم کیا ہے کہ بھائی مجھے پتہ ہے میں 10 من نہیں اٹھا سکتا، ایویں میں بڑکا ماری جاؤں، میں اٹھا لوں گا، اٹھا لوں گا جی، اٹھا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب میں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اپنے ہی ساتھ تشدد اور ظالمانہ تو طریقہ۔ اللہ نے کہا کہ انسان جو ہے یہ آلویز، آج بھی جو ہے نا جی، آج بھی جہاں کہیں آپ ناکام ہوتے ہیں نا، اس کے دو ہی فیکٹر ہوتے ہیں، یا آپ نے جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہوتا ہے، دو ہی صورتیں، دو ہی صورتیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے، اور جو انسان کی مینوفیکچرنگ فالٹ میں یہ چیز ہو تو وہ متکبر کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو اپنی جاب کا ہی نہیں پتا، اس کی ایسٹیمیشن پوری نہیں کر سکتا، جو اپنے آپ کی ایسٹیمیشن نہیں کر سکتا، اسے متکبر کا کیا؟ اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کبریائی کرے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کبریائی کا توڑ اللہ نے جو بتایا ہے نا جی، بزرگان دین نے ہمیں سکھایا ہے، اگر کسی متکبر انسان سے ملو نا تو اس کے سامنے عاجز نہیں ہونا، یہ میں تعلیم دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی عاجز انسان ہے، اس کے سامنے آپ نے تکبر کیا، اللہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن اگر آپ متکبر کے سامنے عاجز ہوئے تو پھر اللہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ ہی کا ہی نقصان۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ کہے گا کہ تمہیں جانتے ہو کہ تکبر میری صفت ہے، تم اس کے سامنے کیوں دب گئے ہو؟ اس لیے بزرگان دین نے یہ تعلیم دی ہے کہ متکبر کے سامنے متکبر ہو کے بولو، اسی، ہاں، جو سمجھو کہ تمہارے ساتھ تکبر کا، یعنی پے ہم ان دا سیم کائن، اسی سکے میں اس کی پیمنٹ کرو، اس کو، ٹھیک ہے، عدلے کا بدلہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ جہاں کہیں آپ زندگی میں پریکٹیکل لائف میں سمجھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی متکبر ہو رہا ہے، اسے اسی طرح پیش آئیں، ہمارے پاس تو ڈیلی روٹین میں ایسے ہی ہمیں فیس کرتے ہیں، تو اسی طرح پیش آئیں جس طرح وہ آتا ہے۔ اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے تکبر کی جو ہے وہ لاج رکھی ہے کہ یہ صفت تو صرف میرے اللہ کی ہے، یہ انسان کو ادھر بیٹھا ہے اس طرح کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر آپ نے عاجز کے سامنے متکبری کا مظاہرہ کیا تو پھر اللہ آپ پہ بلڈوزر بھی پھیرے گا، یہ بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عاجز کے سامنے متکبر نہیں ہونا، اور متکبر کے سامنے عاجز نہیں ہونا، جی، یہ پریکٹیکلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے تو اس نام کا ورد کرنے سے مجھے تو ڈر ہی لگتا ہے جی، اللہ تعالیٰ تکبر کبریائی اسی کی ہے جی، اسی وہی مالک ہے، اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ آمین آمین۔ اگلا اپنے حفظ و امان میں بھی جی ہاں، اگلا نام جو ہے نا جی وہ ہے الخالق، ٹھیک ہے۔
الخالق اس کو یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بنانے والا، تخلیق کرنے والا، ٹھیک ہے. لیکن اس کی ایک اس میں نا ایک ہے سمجھیں کہ سمجھنے والی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ خالق وہ ہوتا ہے جو پہلے سے بنی ہوئی چیز کی طرح کی چیزیں بناتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو خالق کہتے ہیں. یہ بھی اللہ کی صفت ہے لیکن یہ بندوں کی بھی صفت میں بھی آتی ہے. مثلا آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو آپ خالق ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے میز بنایا، آپ میز کے خالق ہیں. لیکن میز آپ نے کہاں سے بنایا؟ یہ لکڑی موجود تھی، مٹیریل آپ کے پاس تھا، آپ نے اس کو جوڑ کے بنا لیا. بس آپ کی وہ بس جوڑنے کی محنت ہے، ہاں. پیشہ ورانہ. یعنی خالق اس کو کہتے ہیں کہ جو آلریڈی اللہ جو کچھ پیدا کر چکا ہو اسی کی طرح کا اور پیدا کرنا، اس کو خالق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مٹیریل موجود ہو، اس مٹیریل کو ری ارینج کرنا، ری آرگنائز کر کے نئی چیز بنا دینا، اس کو خالق کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خالق کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ سارا کچھ یہ اسی نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے ایون انسان جو ہے، انسان کی تخلیق دیکھے نا کہ وہ جو چیز ایک انسان، اس کی فنگر پرنٹس جو ہیں کسی کے آپس میں نہیں ملتے، یعنی ہر دفعہ نئی چیز بناتا ہے. بالکل ہر انسان کے ساتھ اس کی صفت خالق ہے کہ اس نے ہر انسان کو منفرد بنایا ہے. ایون دو آپ جو جڑواں پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیکل ٹوئنز کہتے ہیں، ان کے فنگر پرنٹس بھی آپس میں نہیں ملتے. باقی سب کچھ ملتا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن فنگر پرنٹس نہیں ملتے. تو خالق اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے، یعنی خالق اس کو کہتے ہیں جو ایگزسٹنگ میٹیریل سے ایک نئی چیز بناتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ میں بار بار اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں کہ اگلا نام جب آئیں گے مثلا فاتر، بدی، تو پھر ہم دوبارہ اس خالق کو پڑھیں گے کہ وہ کس طرح اس سے ڈفرینس رکھتے ہیں. یہاں صرف یہی ضرور رکھیں کہ جو کوئی بھی ایگزسٹنگ مٹیریل کو جوڑ کے نئی چیز بناتا ہے اس کو خالق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو اس کا جو ہے نا سب سے بڑا فائدہ اس کو پڑھنے کا جی، وہ یہ ہے کہ یہ پرٹیکولرلی جو لوگ منسلک ہیں نا تخلیقی کام سے، ٹھیک ہے، مثلا پروڈیوسر لوگ، یہ جو مصور ہیں، اداکار ہیں، یعنی جو بھی کریٹیوٹی نیچر کا کام کرتے ہیں نا، ان کو یہ ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اس سے آپ کی جو ہے نا جی انٹیوشن پاور جو ہے نا، انٹیوشن جس کو کہتے ہیں، جو چھٹی قوت ہے آپ کی، ایک پانچ تو ہے نا، چھونا، چکھنا، سونگنا، دیکھنا، سننا، ٹھیک ہے. ایک چھٹی قوت ہوتی ہے جس کو انٹیوشن کہتے ہیں. مثلا لائک وائز کہ سیب نیوٹن نے گرتے دیکھا، سیب تو صدیوں سے گر رہا، بالکل گر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نیوٹن نے جب اس کو دیکھا، اس کو انٹیوشن ہوئی کہ یار اس کو کچھ چیز نیچے کھینچتی ہے تو یہ گرتا ہے نا. انٹیوشن اس کو کہتے ہیں، جس کو آپ چھٹی اس کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی انٹیوشن میں آپ خالق کا کریں، ورد روٹین اس کی بنائیں، یہ آپ کے انٹیوشن میں، آپ کی تخلیقی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے. نئے آئیڈیاز آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. اور پھر جو لوگ ہاتھ سے کام کرتے ہیں، مثلا میں ایک سرجن سے ملا، ہارٹ سرجن تھے، ٹھیک ہے، اور وہ دل کے آپریشن کو، مثلا میں اپنے فادر کو لے کے گیا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا جی کہ بھائی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، بائی پاس ہوگا. میں کیا یار ہے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. میں کہا سر بڑا کچھ نہیں، چھوٹا سا آپریشن ہے اس میں، ان کے لیے تو ڈیلی کا کام ہے یہ. اچھا، پھر مجھے انہوں نے کہا جی میں بیٹنگ ہارٹ پہ کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بائی پاس کرنا ہے بیٹنگ ہارٹ پہ کر دوں گا. میں کہا بیٹنگ ہارٹ پہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ نہیں کہا میں آپ کو دکھاؤں گا، بعد میں ریکارڈنگ دکھاؤں گا، بیٹنگ ہارٹ پہ کر دوں گا. اچھا، اس نے واقعی بیٹنگ ہارٹ پہ کر دیا. بیٹنگ ہارٹ کا مطلب یہ ہے کہ
عموماً جو بائی پاس ہوتا ہے نا مثلا وہ آپ کا دل جو ہے نا نکال کے اور اس کو پھر اس وین کو بائی پاس کر کے دوبارہ دل لگا کے اس کو تھوڑا سا بجلی کا جھٹکا دیتے ہیں تو وہ چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹنگ ہارٹ کا یہ ہے کہ وہ دل سارا سسٹم نکال کے سائڈ پر ابھی دل جو ہے وہ اپنا نیچرل پمپ کر رہا ہوتا ہے تو وہ جوڑ لگا دیتے ہیں. پینچر ہی لگانا ہے نا ایکچوئل بائی پاس جو ہے. اچھا اس نے نا مجھے کہا جی میں نے واقعی بیٹنگ ہارٹ پہ کیا ہے الحمدللہ. اچھا میں کہہ ڈاکٹر صاحب بڑی بات ہے یار. میں نے کہا سر آپ نے یہ اسکل کیسے لی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اور لوگوں کے پاس بھی ہوگی اسکل لیکن اس بندے نے مجھے بتایا, اس ڈاکٹر نے, اس پروفیسر نے, اس نے کہا کہ میں سر جب سے اس فیلڈ میں آیا ہوں نا تو میں جب یہ کام کرتا ہوں تو یہ میں یا خالق پڑھتا رہتا ہوں, یا خالق یا خالق یا خالق. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہتے ہیں میں بریک سے بریک وین بھی جو ہے نا اس کا پنکچر بھی لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. ہاں جو لوگ اس طرح کے کاریگری میں ہیں انوالو ہیں, ٹھیک ہے, ہاتھ سے کسی کام میں انوالو ہیں, ٹیکنیکل مکینیکل کام میں انوالو ہیں, فن کے تخلیقی کام میں انوالو ہیں, ان کو ضرور اس نام کو اپنی زندگی کا جو حصہ ہے وہ بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ان کو پتہ چلے گا, واضح فرق محسوس ہوگا لائف میں انشاءاللہ. یہ جتنے بھی نام ہیں نا جی یہ آپ شروع کریں, کوئی بندہ بھی شروع کر لے, آپ کو بہت جلد ودن منتھ 2 منتھ آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا نام ہے جی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, الباریو. ٹھیک ہے جی. ویسے مطلب اس کا بھی بنانے والا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا الباریو جو ہے یہ سمجھ لیں کہ خالق تو میں نے کہا تھا نا کہ ڈفرینٹ ایگزسٹنگ مٹیریل سے چیز نہیں بنا دیتا ہے. الباریو اس کو کہتے ہیں جو ایوالو کر کے اس چیز کو امپروو کرتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. امپروومنٹ لاتا رہتا ہے اپنے کام میں. آپ اللہ کی صفات کیسے ایک دوسرے سے جڑ رہی ہیں. بالکل جڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے کہ باری ایوالور کو کہتے ہیں کہ ایسا بنانے والا جو اپنی تخلیق کو ایوالو کرتا ہے, پہلے سے بہتر بناتا چلا جاتا ہے, بہتر سے بہتر کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں میں الباری بھی ہوں. اگر میں الخالق بھی ہوں اور میں الباری بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر ایک چیز اللہ نے بنائی, دوسری دفعہ بنائی وہ اس سے خوبصورت, تیسری دفعہ بنائی وہ اس سے خوبصورت. ٹھیک ہے. یہ ایولیوشن کا پروسیس جو ہے نا جی, وہ جو جس خالق کے پاس ایولیوشن کا پروسیس ہو اس کو باری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک خالق ہے کہ اس نے یہ میز بنائی, اب وہ اسی طرح کی میز ہی بنائی جا رہا ہے اور وہ ایسے ہی اپنے سگنیچر میزیں بنائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بنائی جا رہا ہے. ایک خالق ہے اس نے یہ بنائی, پھر اس نے اس کو گلائی دے دی, پھر اس نے 3 کونے نکال دیے, پھر نیچے ٹانگوں میں کچھ کر دیا, تو یہ باری ہے. بنائی تو میز ہی نا اس نے, لیکن وہ ہر دفعہ ایک اس کو بہتر انداز میں ایوالو کر کے بہتر انداز میں پیدا کرتا ہے, تو اس کو باری کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی تخلیقی پروسیس ہے اس میں چونکہ وہ باری ہے تو اس کی تخلیق بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ کو باری کہتے ہیں. اور جو کوئی بھی اچھا یہ باری کا جو نام ہے نا جی, وہ یہ بھی اس میں پہلے میں نے آپ کو بتایا, اس کا خالق کا نہیں بتایا, پڑھنے والے کا بتا دیا نا جی. ہاں بالکل بتا دیا. اچھا اس کا جو ہے نا جی باری کا, یہ ایک خاص میں بتانا چاہتا ہوں اپنی ان بہنوں کے لیے جن کو اولاد نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت اہم اور بہت سنجیدگی والا مسئلہ ہے. ہاں کوئی کسی بھی قسم سے کوئی رکاوٹ ہے, کنسیو نہیں کر پا رہی, اولاد نہیں ہو رہی, تو علاج بھی جاری رکھنا ہے. اس میں یہ نہیں کہ علاج چھوڑ دینا, لیکن یہ بتایا بزرگان دین نے کہ وہ 3 نام روزہ رکھے مسلسل 7 دن. ٹھیک ہے. یہ کوئی اسپیسیفک منتھ میں ہے یا ایسے ہی آپ کسی بس آپ نیت کریں کہ مجھے بچہ نہیں ہو رہا, اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے, بہت بڑی نعمت ہے اولاد کی, جن کے پاس نہیں ہوتی ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اللہ اولاد دے. ٹھیک ہے.
اس کے شکرانے کے لیے آپ 7 دن روزہ رکھیں مسلسل، ٹھیک ہے جی. اور روزہ جو ہے وہ آپ نے کھولنا ہے، 1 کپ پانی لے لیں، 1 کپ پانی لے لیں، اس پہ اوپر آپ نے پڑھنا ہے تقریباً 21 ٹائم، 21 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے الخالق، 21 دفعہ پڑھنا ہے الباری، 21 دفعہ پڑھنا ہے المصور، ٹھیک ہے جی. یہ تینوں آپ اس پڑھ کے تو اس کپ میں پانی پھونک دیں اور اس سے روزہ افطار کریں، ٹھیک ہے جی. تو یہ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے، وہی دینے والی ذات ہے، اس لیے اسی کے نام میں نے بتائے ہیں. کوئی دم کسی پیر کے پاس جانے کی لوڑ نہیں ہے، کسی فریب میں آنے کی لوڑ نہیں ہے، آپ اللہ سے ڈائریکٹ ہوں. یہ سیریز ہم نے شروع اس لیے کی ہے، اس کا نام منزل آسانیہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ یہ آپ کوئی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کا ہے، آپ سے ڈائریکٹ ہے، کوئی اللہ کا ٹھیکیدار نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے اپنا نظام کسی کو ٹھیکیداری پہ دیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے ہر بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں، ٹھیک ہے. آپ اپنے یہ تینوں نام اللہ کے ہیں، تینوں قرآن پاک میں آئے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کی کوئی اور بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ کام خود کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے جی. آپ جو میری بہنیں، جو بھائی پریشان ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، وہ یہ عمل کرے. پھر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ کبھی بھی نیت کا شروع کر کے 7 دن مسلسل روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور روزہ جو افطار کرنا ہے وہ 1 کپ پانی لے کے اس کے اوپر 21 دفعہ الخالق، 21 دفعہ الباری اور 21 دفعہ المصور پڑھ کے پھونک مار لینی ہے، اور اسی پانی سے پھر روزہ افطار کرنا ہے. باقی اپنا کھائیں پئیں، اللہ کریم رائٹیس اولاد جو ہوگی، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اچھی اولاد، تابعدار نیک اولاد سے اللہ نوازے گا انشاءاللہ، اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں، ٹھیک ہے. باقی میڈیکل علاج تو پھر وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ہے جی الباری کی صفت اور الخالق کی، اور آگے المصور جو ہے یہ پھر اب کل پڑھیں گے انشاءاللہ. جی تو ناظرین، آج ہم نے المتکبر الخالق الباری کی صفت کو بیان کیا ہمیں، اور اس میں سب سے ایک اہم پوائنٹ جو ریز ہوا ہے، جو کہ ہماری مائیں بہنیں، جو خواتین ہیں، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نا، ان کے لیے بھی سلام صاحب نے، عبدالسلام صاحب نے ایک وظیفہ بتا دیا ہے کہ 21 مرتبہ الخالق ہو، 21 مرتبہ الباری ہو اور 21 مرتبہ المصور ہو، پانی میں دم کر کے اس سے آپ نے اپنا روزہ افطار کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیک اور تابعدار اولاد سے نوازے گا. جی تو ناظرین، ہم پروگرام میں بہت شکریہ کرتے ہیں کہ سر آپ نے اتنی اچھی نالج ہمیں دی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. منزل آسانیہ میں اب تک کا آپ کا سفر جو تھا وہ یہیں تک کا تھا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اگلے سیگمنٹ میں، اور اگلے کچھ نئے ناموں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.